अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल हकीम और आपकी खिदमत में एक नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनकी एक अहम मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, जिसमें खित्ते की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस हवाले से मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए हैं। और उसके साथ साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान के मोतरफ क्यों नज़र आए हैं, उन्होंने किस बात पर जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ़ की है, और साथ साथ पाकिस्तान के साथ वो किस किस्म की शराकत दारी चाहते हैं, और पाकिस्तान आने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की दावत का क्या जवाब दिया है। इस हवाले से आपको तफसीली तौर पर आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ताज़ा तरीन खबरों से आप अपडेट रह सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीलॉग। नाजरीन, आपको पता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं आर्मी चीफ पाकिस्तान के, वो इस वक्त एक अहम दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं। और इस वक्त खित्ते में जो तेज़ी से बदलती हुई सियासी और अस्करी सूरत हाल है, उस हवाले से पाकिस्तान के पास ये बेहतरीन मौका है कि वो अपना मौक़िफ़ अमेरिका के सामने मौसर अंदाज में पेश कर सके। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है वो भी जनरल आसिम मुनीर के इस दौरे को गैर मामूली कवरेज दे रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे जो हरीफ है भारत पाकिस्तान का, उसमें जो परेशानी है वो भी इस दौरे की अहमियत को ज़ाहिर कर रही है। अब हुआ ये है कि इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ जो अस्करी क़यादत है और उसके साथ साथ जो इंतज़ामिया है अमेरिका की, उसके मुख्तलिफ हुकाम से मुलाकातें की, और ये मुलाकातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। ये मुलाकातें इसलिए भी अहमियत की हामिल हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं, और ये ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार होते रहे हैं। लेकिन एक बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी उसमें अमेरिका का जो है वो इत्तेहादी रहा है, और नॉन नेटो अलाय होने के साथ साथ फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने जंग लड़ी है। और इसका एतराफ़ अमरीकी हुकूमत बारहा कर भी चुकी है। उसके साथ साथ जो अभी की सूरत हाल है उसमें जायज़ा ले तो पाक भारत जो कशीदगी थी उस दौरान भी अमरीका जो है उसमें इंटरवीन किया, और आपने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके बाद अमरीकी इंटरवेंशन जब हुई और अमरीका ने भारत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान से रब्ता किया, और उसके साथ साथ सऊदी और जो तुर्क वज़राए ख़ारिजा थे उन्होंने भी पाकिस्तान से रब्ता किया कि पाकिस्तान जो है वो जंग बंद कर दे और दोनों तरफ से सीज़ फायर किया जाए। तो पाकिस्तान ने उसका मुस्बत जवाब दिया और एक ज़िम्मेदार मुल्क होने का सबूत भी दिया, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि इस खित्ते में मज़ीद जो जंग है वो हो, और या मज़ीद ममालिक इसकी लपेट में आएँ। तो उस पे भी जो अमरीकी सदर हैं वो पाकिस्तान के मोतरफ हैं, और उसके साथ साथ जो मुलाकात हुई है गुज़िश्ता रात जनरल आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं आर्मी चीफ पाकिस्तान के, उनके और पाकिस्तान में तो रात के वक्त, लेकिन अमेरिका में दिन का टाइम था, लंच पे मुलाकात हुई है ओवल ऑफिस में। उसमें इस हवाले से तफसीली तौर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया, बिलखसूस पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। उस मुलाकात के दौरान जो अमरीकी सदर थे उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, बिलखसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, कि उन्होंने अमेरिका के साथ अमेरिका ने जब दरख्वास्त की तो उन्होंने ना सिर्फ सीज़ फायर की जबकि जंग बंदी पर भी आमादगी ज़ाहिर की, जिस पर जनरल आसिम मुनीर ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाह है, पाकिस्तान हमेशा से मसाइल मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ख्वाह है, लेकिन भारत के जिस किस्म की जारहियत थी उसका जवाब देना लाज़मी था, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया। और उसके साथ-साथ आलमी बरादरी ने जब पाकिस्तान पर ज़ोर दिया कि जंग बंदी करे, तो उस हवाले से भी पाकिस्तान के किरदार को अमरीकी सदर ने सराहा। इसके साथ-साथ इस मुलाकात में जो मुलाकात शेड्यूल थी 1 घंटे के लिए, और उसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा भी मौजूद थे मार्को रूबियो, और उसमें 1 घंटे की मुलाकात 1 की बजाय 2 घंटे से भी ज़ायद जारी रही है। और जो इत्तलात आ रही हैं उस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत, इक़्तिसादी तरक्की, मादनियात, मसनूई ज़हानत, तवानाई और क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका की एक
کمپنی کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کمپنی میں 60% شیئر جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے خاندان کے ہیں. اس حوالے سے بھی مختلف امور پر بات چیت کی گئی ہے، اور امریکی صدر نے ایک بار پھر نہ صرف پاکستان کی قربانیوں کو سراہا ہے، جنرل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی ہے، ان کی جنگ بندی پر مثبت رد عمل کی جو ہے جب ان سے درخواست کی تو انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا، اس کی تعریف کی ہے. بلکہ پاکستان کے ساتھ جو اسٹریٹجک شراکت داری ہے اس کی طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت داری پر جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک جو دوستی کا سفر ہے وہ مزید مضبوط ہو. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو خطے میں جو اسرائیل ایران جنگ جاری ہے، کیونکہ پاکستان نے بڑے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے. ہم نے پاکستان کا موقف افغانستان کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ مستحکم افغانستان خطے کے لیے ضروری ہے، اور پاک بھارت کشیدگی جو تھی اس حوالے سے پاکستان نے بڑے واضح طور پر عالمی برادری پر واضح کیا کہ مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. اسی طرح پاکستان جو ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ خطے میں امن کے لیے مستحکم ایران کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو پاکستان کے موقف سامنے آیا اس میں جو اسرائیلی جارحیت ہے اور اس پر کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. اور ملاقات کے دوران بھی جب یہ بات ہوئی ہے تو دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس مسئلے کا پرامن حل ہونا چاہیے، اور پرامن حل ہی ایک خطے میں امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی خبر جو ہے وہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ 2 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات کے دوران جو آرمی چیف ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر، انہوں نے امریکی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی ہے، اور جب انہوں نے یہ دعوت دی ہے تو اس پر آمادگی کا اظہار بھی کیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے جو ڈیٹس ہیں جو شیڈول ہے وہ باقاعدہ مشاورت کے تحت طے کیا جائے گا. لیکن پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو درینہ شراکت داری ہے اس کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا ہے، اور امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کو فروغ دینے پر بھی ملاقات میں اتفاق کیا گیا. اب جاتے ہیں ذرا دوسری طرف سے میری مراد یہ ہے کہ یہ جو اہم ملاقات ہوئی ہے اس کو عالمی میڈیا کس تناظر میں دیکھ رہا ہے، اور بالخصوص بھارتی میڈیا کس تناظر میں دیکھ رہا ہے. عالمی میڈیا میں اسے غیر معمولی کوریج دی گئی ہے، اور عالمی میڈیا نے اس ملاقات کو خطے کے حوالے سے اور پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے وہ کافی اہم قرار دیا، اور عالمی میڈیا کے مطابق اس سے دوبارہ پاکستان اور امریکہ کے قریب ہونے کی راہیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کی جو اسٹریٹجک شراکت داری ہے وہ دوبارہ قائم ہو، مضبوط ہو اور طویل المدتی ہو. اور پاکستان نے جو حالیہ پاک بھارت کشیدگی تھی اس میں اپنے عزم بھی دکھا دیا، اس میں اپنی برتری بھی دکھا دی، جس سے پاکستان کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان کی اہمیت بھی دنیا کے سامنے ہے، جس کی بنا پر ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں مدعو کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ لنچ کریں. اب بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس میں بڑی پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے، کیونکہ بھارتی حکومت جو ہے وہ بھی اس ملاقات کی اہمیت کو جانتی ہے اور اس میں سخت پریشانی ہے، اور جو حالیہ بھارتی وزارت خارجہ کا جاری کردہ بیان ہے وہ بھی اس کا غماز ہے. اور بھارت میں جو گھبراہٹ پائی جاتی ہے وہ اس ملاقات کی وجہ سے، کیونکہ امریکی صدر بارہا کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے دونوں ممالک کے ساتھ جو جنگ رکوائی ہے وہ دونوں ایٹمی ممالک ہیں، پاکستان اور بھارت کے حوالے سے ان کا کہنا ہے، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا جائے کہ تجارت بڑھائی جائے. اور بھارت کو بڑے واضح انداز میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر جارحیت نہیں روکیں گے تو وہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تجارت نہیں کریں گے. پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کے حوالے سے امریکہ کے باقاعدہ جو ہے وہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ جو وزیر خزانہ ہے محمد اورنگزیب، ان کی ورچوئل جو سیکٹری کامرس ہیں امریکہ کے، ان سے اس حوالے سے بات چیت بھی ہو چکی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے مثبت پیش رفت آئے گی. اس سے بھی بھارتی میڈیا جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ غیر معمولی اہمیت دے رہا ہے پاکستان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو حکام ہیں ان کو، اور اس سے جو بھارت کی پریشانی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ عالمی برادری بشمول امریکہ، کیونکہ امریکہ پر
بھارت کو بہت زیادہ اعتماد تھا کہ وہ ان کی حمایت کرے گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور امریکہ سمیت پوری عالمی برادری جو ہے وہ پاکستان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور پاکستان کے بیانیے کو انہوں نے اہمیت دی ہے۔ تو اس کے لیے بھارت کی جو سفارتی سطح پر ناکامی ہوئی ہے، اس سے ایک تو گھبراہٹ کا شکار ہے، دوسرا جو آپریشن سندور تھا وہ بھی مکمل طور پر ناکام ہوا، اور اس کی بھی مختلف ممالک نے واضح الفاظ میں جو سویلین آبادی کو نقصان پہنچایا گیا پاکستان کی، اس کی جو ہے وہ اس پر مذمت کی تھی۔ اس سے بھی بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو بھارت کے لیے یہ صورتحال کافی گمبھیر نظر آتی ہے، اور بھارت کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت وہ کیا اقدام کرے کہ اپنی جو ساکھ ہے اس کو کسی حد تک بحال کر سکے۔ لیکن فی الوقت تک کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت 10 مئی کے بعد مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، اس کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات جو ہے امریکی صدر سے، یہ کافی اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان کے دورے کی دعوت کو قبول کرنا امریکی صدر کی طرف سے پاکستان کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد برابر ہے کہ عالمی برادری اب پاکستان کی اہمیت کو جاننے لگی ہے۔ پاکستان کی جو سفارتی کوششیں اور سفارتی تعلقات ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ عالمی برادری اب پاکستان کے موقف کو دوبارہ سے اہمیت دینے لگی ہے، اور یہی موقف جب آگے بڑھے گا تو مسئلہ کشمیر کا حل بھی نکلے گا، خطے میں امن کے حوالے سے بھی پاکستان کا کردار جو ہے وہ مزید متحرک نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی فیصلے ہونے ہیں اس حوالے سے بھی پاکستان آپ کو کافی متحرک نظر آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ۔